بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ام المومنین سودا بنت زمعہ سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ آپ ابتدائے نبوت میں مشرفہ اسلام ہوئیں۔ آپ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شریک تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور آپ نے 23 ہجری میں وفات پائی۔ ناظرین، آپ کا نام سودا تھا، قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر ابن لوئی۔ ماں کا نام شموس تھا۔ یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ ان کا پورا نام و نسب یہ ہے: شموس بنت قیس بن زید بن عمر بن لبید بن فراش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک سے لوئی میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے نانا قیس بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے برادر نسبتی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یثرب کے معروف قبیلہ بنو نجار کے چشم و چراغ قیس بن زید کی ہمشیرہ سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی شادی ہوئی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 سال قبل ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و مناقب کے ابواب میں محدثین کرام نے بکثرت روایات نقل کی ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ بہت پاکیزہ مزاج کی حامل تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سکران بن عمر بن عبد الشمس سے ہوا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم الاسلام صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ سودا سلام اللہ علیہ کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا جو جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے۔ سکران بن عمر سے جو ان کے والد کے ابن تھے شادی ہوئی۔ ناظرین، ابتدائے نبوت میں مشرفہ اسلام ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے۔ اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین مکہ کے ہر گھر تک پہنچ رہی تھی۔ اسی دوران سیدہ سودا سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بغوش اسلام ہو گئیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کر لیتا تو اس کے گھر والے، اس کا خاندان اور سرداران مکہ مل کر اس مسلمان کو قبول اسلام کی پاداش میں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے اور انسانیت سوز تکالیف سے گزارتے تاکہ کسی طریقے وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ایک عرصے تک آپ ان سب مظالم کو سہتی رہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ سلام اللہ علیہ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہیں بلکہ اسلام کی مبلغہ بن گئیں اور اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کی پراثر تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ کے شوہر نامدار مسلمان ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی داعیانہ اور مبلغانہ مساعی جمیلہ کی بدولت عبداللہ بن سہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مالک بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔
حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک سودا اور ان کے شوہر مکہ میں ہی مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو ان میں سودا اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ جب کفار مکہ کے مظالم کا سلسلہ نہ تھما تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ یہ نبوت کے 5واں سال رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ اور آپ کے شوہر حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی اور حبشہ ہجرت نہ فرمائی۔ ناظرین، حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر حضرت سکران سمیت واپس مکہ تشریف لائیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو ایک خواب آیا۔ اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ سلام اللہ علیہ کی گردن پر قدم مبارک رکھے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن جاؤ گی۔ ایک اور خواب بھی آپ سلام اللہ علیہ کو آیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ چاند ان کی آغوش میں آ کر گرا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس خواب کا تذکرہ بھی اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور میرے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کرو گی۔ حبشہ میں کچھ عرصہ تک رہنے کے بعد آپ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ واپس آ کر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ وہ اسی بیماری میں انتقال فرما گئے۔ سیدہ سودا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر نامدار کی وفات پر صدمے سے دوچار تھیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانثار زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات پر پریشان تھے۔ کسی تحریک سے وابستہ قیادت کو گھریلو ذہنی سکون کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کی سب سے بڑی عالمگیر دینی، سماجی، معاشرتی اور انسانی تحریک کی تنہا قیادت فرما رہے تھے اور کفار مکہ کی اذیتوں کو حوصلہ مندی اور صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ ایسے حالات میں تسلیاں دینے اور دکھ بانٹنے والی اہلیہ کی وفات، گھر میں اکیلی بچیوں کی تربیت اور دیکھ بھال اور سب سے بڑھ کر خدا کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی منظم منصوبہ بندی اور پیش رفت، یہ سب مسائل اس بات کے متقاضی تھے کہ آپ کی ذہنی یکسوئی اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایسی رفیقہ حیات ہو جو بچوں کی پرورش، آپ سے دکھ درد بانٹنا اور اسلام کی عالمگیر محنت میں دست و بازو بنے۔ سودا کو تمام ازواج مطہرات میں یہ فضیلت ہے کہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے پہلے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے انتقال سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے، چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک غمگسار رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان سے نکاح فرما لیں۔ اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زامع سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سیدہ سودا بنت زامع سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا اس پر رضامند ہیں تو وہ آپ سلام اللہ علیہا کے بوڑھے والد زامع بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زامعہ نے یہ سن کر کہا بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ سودا بنت زامعہ کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر سیدہ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ سیدہ سودا بنت زامعہ سلام اللہ علیہا کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے جو آپ نے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے دیکھے تھے۔ زامعہ بن قیس نے سیدہ سودا سلام اللہ علیہا سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا اے میری لخت جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ بیٹی میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہو تو میں اس معاملہ کو پکا کر دوں۔ سیدہ سودا بنت زامعہ نے جواب دیا کہ جی ابو جان میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا سلام اللہ علیہا کے والد زامعہ بن قیس نے آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زامعہ سودا کے بھائی جو اس وقت کافر تھے آئے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افسوس آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 10 رمضان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی پہلے فرمایا اور حضرت سودا سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سودا کا نکاح رمضان سن 10 نبوی میں ہوا اور چونکہ ان کے اور امی عائشہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا زمانہ قریب ہے، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہراً معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت و فیاضی تھی۔ بہرحال ثقات کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ اس وقت سن 23 ہجری تھی، تاہم آپ نے 23 ہجری میں وصال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے شوہر سکران بن عمر نے ایک لڑکا یادگار چھوڑا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔ ازواج مطہرات میں سودا بنت زامعہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔
زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سودا بنت زمعہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قلب میں میری روح ہوتی۔